الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. محترم ناظرین کرام، طلباء اعزام، معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے تفسیر القرآن کا یہ کلاس آج انشاءاللہ الرحمن ہم آیت نمبر 36 سے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، تو پسلایا ان دونوں کو شیطان نے، فَأَخْرَجَهُمَا، بس نکالا ان دونوں کو، مما، اس میں سے، کانا فیہ، جس میں وہ دونوں تھے، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اہبتو، اتر جاؤ، بعضکم، تمہارا بعض، لبعض، بعض کا، عدو، دشمن ہے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، ایک وقت تک ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں جب آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے سجدہ کیا اور ابلیس، شیطان نے نہ کیا۔ پھر اللہ نے ابلیس کو، شیطان کو جنت سے نکال کر دھتکارتے ہوئے جنت سے نکالا، تو شیطان نے آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکالنے کے لیے پروگرام بنانے شروع کیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو کئی مقام پر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہاں پر صرف یہ فرمایا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، بس پسلایا ان دونوں کو شیطان نے۔ شیطان کے اس پسلانے کی مکمل تفصیل سورہ اعراف آیت نمبر 20 میں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو کیسے پسلایا۔ تو قرآن مجید کے دوسری جگہ سورہ اعراف میں ہم دیکھتے ہیں، وہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ اعراف میں فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ۔ یعنی شیطان نے پسلایا کس ذریعے سے؟ وسوسے کے ذریعے سے، قسموں کے ذریعے سے، خیر خواہی کا باور کرانے کے ذریعے سے، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میں تو صرف تمہاری بھلائی چاہتا ہوں تاکہ تم یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہو، میرا مقصد یہ ہے، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں، جس طرح کے منافق کرتے ہیں۔ سب سے بڑا منافق شیطان تھا۔ اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے اپنے خیر خواہی کا لبادہ اوڑھ کر، قسموں سے باور کرا کر اور وسوسے ڈال کر اللہ رب العالمین کے اس حکم سے آدم علیہ السلام کو کیا کر دیا ہے؟ پسلا دیا، اور ان دونوں کو قسمیں دلا کر اس درخت کے قریب لے گیا، ان دونوں نے وہ درخت چکھ لیا۔ تو یہاں پر اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو پسلایا تو پھر ہم نے ان سے کہا، پسلانے کے بعد آدم علیہ السلام نے جیسے ہی درخت چکھا، اللہ رب العالمین کے حکم کی ان سے خلاف ورزی ہو گئی، تو اللہ رب العالمین نے پہلا کام ان پہ یہ کیا کہ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، جس جنت میں، جن نعمتوں میں وہ تھے، اس سے ان کو کیا کر دیا؟ نکالا۔ کہاں نکالا؟ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے ان سے کہا کہ اتر جاؤ، بعضکم، تمہارے بعض، لبعض، بعض کے، عدو، دشمن ہے۔ بعضکم لبعض سے مراد کیا ہے؟ آدم علیہ السلام اور ابلیس اور
ان کی اولاد ایک دوسرے کی کیا ہے؟ دشمن ہے. یعنی آدم علیہ السلام کا ابلیس دشمن ہے، اسی طرح آدم کے اولاد اور ابلیس کے اولاد وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کی کیا ہے؟ دشمن ہے. تو بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہے. سورہ کہف، سورہ یاسین میں اللہ نے اسی معنی کو بیان کیا ہے. اس کا مطلب یہ بھی درست ہے کہ آدم کے اولاد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہے، جس کی دلیل خود آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ جو آگے انشاءاللہ آ رہا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں، کہ حضرت حابیل اور قابیل کا آپس کا واقعہ، ان کے آپس کی دشمنی. تو دونوں مراد ہو سکتے، بعضکم لبعض عدو، یعنی شیطان اور انس ایک دوسرے کے دشمن ہے، یا بعضکم لبعض عدو، انسان آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہے؟ دشمن ہے. فرشتوں نے اسی نقطے کو سامنے رکھ کر کہا تھا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یعنی ان میں دشمنی ہوگی، عداوت ہوگی، جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کا خون بہائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ زمین میں اتر جاؤ، تمہارے لیے وہاں پر تم بعض کے دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، تمہارے لیے زمین میں ایک وقت ٹھہرنا ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، یہ الفاظ دلیل ہے کہ تمہارے لیے زمین میں ایک وقت ٹھہرنا ہے، استقرار کی جگہ ہے. یہ دلیل ہے کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں رکھے گئے تھے وہ آسمان پر تھی. وہ کہاں پہ تھی؟ آسمان پہ تھی. زمین پر جنت سے نکالنے کے بعد آئے، زمین پر نیچے جنت سے نکالنے کے بعد آئے. اہبتو سے یہی بات مطلب سمجھ آتا ہے، یہی بات نکلتی ہے کہ آسمان پر اوپر اللہ نے جنت تیار کیا ہے اور اس سے نیچے اتارا ہے. اس سے کیا کیا ہے؟ نیچے اتارا ہے. مستقر میں بھی یہ ایک نقطہ پڑا ہے کہ دنیا میں تم نے ہمیشہ نہیں رہنا، بلکہ ایک وقت تک ٹھکانا ہے. ایک وقت تک کیا ہے؟ تمہارا ٹھہرنا ہے. جس دن آدم علیہ السلام کو نکالا، نیچے اتارا زمین پہ، وہ جمعے کا دن تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے. اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں جنت میں داخل کر دیے گئے اور اسی میں اسے جنت سے نکالے گئے. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے باب فضل یوم الجمعہ میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے. الہین، تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے اور متاع فائدہ ہے. الہین، ایک وقت تک، مقررہ وقت تک، یعنی موت تک کے لیے زمین میں تمہارے استقرار ٹھہرنا ہے، اور وہاں پر تمہاری کیا ہے؟ فوائد ہے. کیونکہ انسان کے مرنے کے بعد زمین سے فائدہ اٹھانا ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے. ایک وقت سے یہ معلوم ہوا، اللہ نے فرمایا ایک وقت تک، اس سے یہ نقطہ ملتا ہے، یہ فائدہ نکلتا ہے کہ زمین میں جو رہائش ہے وہ انسان کی عارضی ہے، دائمی نہیں ہے. لہٰذا اتنے اسباب اور وسائل جمع کرو جس سے آپ کی عارضی زندگی اچھی طرح گزر جائے، اور ادبی جو دائمی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، اس کے لیے انسان کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد آیت نمبر 37 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا، آدم علیہ السلام اسی طرح اپنے غلطی پر ندامت کا اظہار کرتے کرتے وقت دنیا میں گزار رہے تھے زمین پر. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. فَتَلَقَّى آدَمُ، پھر آدم نے سیکھ لیے، حاصل کر لیے، آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات. فتاب علیہ، تو اس نے اس کی توبہ قبول کر دی. انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے. اس آیت نمبر 37 میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے توبے کا ذکر کر دیا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، اس کلمات کے ذریعے سے اپنے رب سے توبہ اور استغفار کیا، معافی مانگ لی. تب اللہ نے فتاب علیہ، اس پر مہربانی کرتے اس کو توبہ قبول فرمایا. وہی خوب توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا تھے. یہ کلمات کون سے تھے؟ اس کلمات کی تفسیر اور تشریح خود قرآن مجید نے کی ہے، اور قرآن مجید کے تفسیر میں ہم نے اصولی تفسیر میں یہ پڑھا تھا کہ سب سے پہلا اصول جو مفسرین نے قرآن مجید کی تفسیر کے لیے بنایا ہے کہ
قرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن خود بعض جگہ کی بعض میں تفسیر کرتا ہے، بعض کلمات کی خود تفسیر کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کا جب ہم یہ کلمات معلوم کرتے ہیں کہ یہ کون سے کلمے تھے جو آدم علیہ السلام نے سیکھے تھے، تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 ہمیں اس کی تفسیر بتاتی ہے کہ وہ کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ضرور ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، اس روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو ان کی یہ توبہ قبول ہوئی۔ یہ مستدرک کے حاکم میں یہ روایت موجود ہے۔ بعض لوگ ان کلمات سے، یعنی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، ان کلمات سے توبہ کیا تو اللہ نے ان کو توبہ معاف کر دیا، بخشش کر دی، اللہ نے ان پر مہربانی کر دی۔ تو وہ کلمات کی تفسیر بعض لوگوں مستدرک کے حاکم کے اس روایت سے کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ دیکھا، اس کلمے میں محمد رسول اللہ کے وسیلے سے آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ جب ہم مستدرک حاکم کو کھولتے ہیں تو اس پر تحقیق کرتے ہوئے امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس روایت کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ موضوع، یہ روایت من گڑت ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ من گڑت ہے، یہ صحیح سند سے بالکل ثابت ہے ہی نہیں، اپنی طرف سے بعد میں لوگوں نے یہ روایت گڑی ہے، بنائی ہے۔ اس کے ضعف اور موضوع ہونے کی وجہ یہ کہ اس روایت کے راوی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے متعلق خود امام حاکم رحمہ اللہ نے لکھا ہے المدخل الی الصحیح میں، فرمایا ہے کہ وہ اپنے باپ سے موضوع روایت بیان کرتا ہے۔ یہ جو راوی ہے اس حدیث کے سند میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم، یہ اپنے باپ سے موضوع روایات بیان کرتا ہے جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسی کی گڑی ہوئی روایت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عرش پر دیکھنا، یہ بھی اس کی اپنی گڑی ہوئی روایت ہے۔ تو گویا کلمات کی یہ تفسیر کہ کلمات آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر محمد رسول اللہ کے وسیلے سے آپ نے توبہ کی، نہیں، وہ کلمات سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 میں ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ مزے کی بات یہ ہے کہ امام مستدرک حاکم میں امام حاکم رحمہ اللہ جو روایت نقل کی ہے نا، وہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم اپنے باپ ہی سے روایت کرتا ہے۔ کس سے روایت کرتا ہے؟ یہ جو روایت ہے کہ وسیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی، وہ روایت بھی یہی عبد الرحمن بن زید بن اسلم کس سے روایت کرتا ہے؟ اپنے باپ سے۔ اور امام حاکم فرماتے کہ یہ اپنے باپ سے موضوع روایتیں بیان کرتا تھا، یہ اپنے باپ سے کیا کرتا تھا؟ موضوع روایتیں بیان کرتا تھا۔ تو قرآن اور حدیث میں بہت سی دعائیں آئی ہیں، سب میں براہ راست اللہ سے معافی مانگنے کا اللہ نے تعلیم دیا ہے، اللہ سے معافی مانگنے کے بارے میں سکھایا گیا ہے۔ اب کسی نبی کے لیے یا ولی کے لیے واسطہ یا وسیلہ نہیں بتایا گیا۔ بہت ساری دعائیں آپ دیکھیں، اس میں کسی نبی کے بارے میں نہیں کہا کہ اس نبی کے وسیلے سے مجھ سے مانگو یا اس ولی کے وسیلے سے مجھ سے مانگو، ایسا قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں ہے۔ فتاب علیہ، خالص توبہ کے لیے، یعنی اللہ نے اس کی توبہ قبول فرمائی۔ کون سی توبہ قبول ہوتی ہے؟ خالص توبہ۔ خالص توبے کے لیے 3 چیزیں انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 1، اپنے گناہ کے نقصان کا انسان کو کیا ہو؟ احساس ہو کہ میرا یہ گناہ کتنا نقصان دہ، کتنا خطرناک ہے، کتنا اس میں میرے لیے نقصان ہے۔ دوسرا، توبہ نصوح کے لیے، توبہ خالصہ کے لیے دوسری چیز جو ضروری ہے، اس گناہ پر ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ یہ 3 شرطیں لازم ہیں۔ 3 شرطیں توبہ نصوح کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے کہ اس گناہ کے اوپر انسان کو احساس ہو، ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا انسان عزم کرے، اور تب انشاءاللہ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ وہ توبہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ فتاب علیہ سے معلوم ہوا کہ گناہ کے اثرات لازمی اور طبعی نہیں ہے،
کہ لا محالہ اس کے نتیجے میں سزا مل کر ہی رہے گی، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ چاہے تو گناہ کی سزا دے اور چاہے تو بغیر سزا کے اللہ معاف کرے۔ انسان توبہ کر لے تو گناہ کے آثار بھی ختم ہو جاتے ہیں، گناہ کے آثار بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور بے شک وہی خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کر کیا مہربانی ہوگی کہ خود اللہ نے دعا سکھائی اور پھر خود ہی وہ دعا کے ذریعے آدم علیہ السلام کا توبہ قبول فرمائی، توبہ قبول فرمائی۔ اس کے بعد آیت نمبر 38 اور 39 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا سب کے سب اس سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے، واقعی کوئی ہدایت آ جائے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس نے پیروی کی میرے ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا، اور جھٹلایا، بِآيَاتِنَا، ہماری آیاتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 38 اور 39 قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اس سے سب کے سب اتر جاؤ۔ توبے کی قبولیت کے بعد پھر یہ حکم دہرایا اللہ نے، پہلے توبے سے پہلے فرمایا اتر جاؤ، پھر ابھی توبہ قبول کرنے کے بعد پھر دہرایا کہ میرے اس زمین جنت سے کیا ہو جاؤ، سب کے سب اتر جاؤ۔ مقصد یہ کہ گناہ کے معافی کے باوجود اب تمہارے اور تمہارے اولاد سب زمین پر ہی رہنا ہوگا، سب کو زمین پر ہی رہنا ہوگا۔ جس کی خلافت کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس کی خلافت کے لیے، جس زمین کی خلافت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، جنت میں واپسی کے لیے اب ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ جنت میں واپسی کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے میری طرف سے ہدایت کا آنا، میرے ہدایت پر چلنا، میرے ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا، جو میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی۔ اب اگر واپس اس جنت میں آنا چاہتے ہو تو اس ہدایت پر تم نے عمل کرنا ہوگا۔ اس لیے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ خطاب ہے، مخاطب اس سے کون ہے؟ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام ہے، مگر مراد سارے اولاد آدم ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم، اگرچہ خطاب کس کو ہے؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ہے، لیکن مراد اس خطاب سے پوری نوع انسانیت ہے، پوری بنی آدم ہے، مراد اس سے اولاد آدم تمام ہے۔ یعنی تمہارے پاس میری طرف سے انبیاء اور رسل کے ذریعے سے ہدایت آئے گا، میری طرف سے تمہارے پاس جب انبیاء اور رسل کے ذریعے، وہ جب بذریعہ وہی ہدایت لے کر آتے رہیں گے، تو اس ہدایت پر جس نے عمل کیا، نہیں نہ اس پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ یہ ہدایت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، آپ کے بعد کسی رسالت نے نہیں آنا، کسی رسول نے نہیں آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وحی الہی ہے۔ اس دوران میں کتنے نبی اور رسول آئے، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے، اللہ اس کی تعداد کو بہتر جانتے ہیں۔ آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ دو ہی چیزیں ہیں۔ آج ہمارے پاس اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نازل شدہ دو ہی چیزیں ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا میں ترکت فیکم، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ کتاب اللہ، ایک اللہ کا کتاب و سنت رسول، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی